اب جناب ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ ہمدرد دہلی، وہ اپنے مقالہ سید اشرف جہانگیر سمنانی مختلف عصری جامعات میں علمی تحقیق، اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضور صاحب سجادہ صدر اجلاس اور علم و دانشور حضرات، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی مختلف عصری جامعات میں، مختلف یونیورسٹیز میں ریسرچ و تحقیق۔ یہ مقالہ کافی طویل ہے، 17 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے ذیلی عناوین اس طرح ہے: مختصر تعارف سید اشرف جہانگیر سمنانی، عصری جامعات اور علمی تحقیق کا لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم، علمی تحقیق کا مقصد، عصری جامعات میں سید اشرف جہانگیر سمنانی پر لکھے گئے مقالات، مکمل مقالات، جزوی یا ضمنی مقالات۔ مقالہ طویل ہے، میں چند اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ و رضوان دنیائے تصوف میں ایک ممتاز و عظیم روحانی شخصیت کے طور پر متعارف ہیں، لیکن آپ کی سیرت و سوانح کا تحقیقی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ہمہ جہت اور عبقری شخصیت کے حامل ہیں۔ قرآن و حدیث ہو یا شریعت و تصوف، اسلامی عقائد ہوں یا اعمال، روحانی اسرار و رموز ہوں یا شرعی نکات، اسلامی فلسفیانہ مباحث ہوں یا سائنسی حقائق، تزکیہ نفس ہو یا زہد و تقوی، عبادت و ریاضت ہو یا مراقبہ و وظائف، روحانی کمالات ہوں یا خرق عادت و واقعات و کرامات، بیت و خلافت ہو یا خرقہ روحانیت، حقیقت عشق ہو یا رمز محبت، مسئلہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود، اصطلاحات روحانیت ہو یا فتاوی شریعت، علم الانصاب ہو یا علم الحقائق، تہذیب و ثقافت کا گوشہ ہو یا زبان و ادب کا شعبہ، نثر و نظم ہو یا عربی ادب ہو یا صرف و نحو، تحریر و خطابت ہو یا تبلیغی اسفار و سیاحت، اسلامی سیاست ہو یا مصالح حکومت، اور امور سلطنت ہو یا رفاہی خدمات وغیرہ۔ مختصر یہ کہ انسانی معاشرہ اور انسانی زیست کی فلاح و بہبود کا شاید و باید ہی کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس میں آپ نے گراں قدر خدمات انجام نہ دی ہوں۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی دنیائے علم اور عالم روحانیت میں کس قدر اعلیٰ منصب پر فائز تھے اور جلیل القدر علماء و مشائخ کی نگاہ میں آپ کی کیا قدر و منزلت تھی، اس کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں کے شہزادہ دارا شکوہ جیسے عظیم دانشور نے اپنی مایہ ناز تصنیف میں آپ کا صاحب آیات و کرامات جلیلہ و مقامات رفیعہ جیسے القاب و آداب کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عصری جامعات اور علمی تحقیق، چند اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ عصری جامعات، یونیورسٹیز، کالجز اور مختلف ریسرچ سینٹرز اور اداروں میں مختلف جہات سے علمی تحقیق کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، جو اہل علم و دانش کی نگاہ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور عوام و خاص کے اذہان و قلوب پر ایک اہم تاثر قائم کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے یا موضوع پر یہاں سے کی گئی علمی تحقیق کا ایک معیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مخصوص طریقہ کار و منہج ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقی اصول و ضوابط ہوتے ہیں حتی الامکان جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور پھر چند ماہرین کی نگرانی میں یہ تحقیقی مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور پھر وہی علمی تحقیق سیرت و سوانح، تاریخ اور دیگر علوم و فنون کا مستند سرمایہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بالخصوص پی ایچ ڈی کے لیے کی جانے والی تحقیق کا علمی تحقیقات میں سب سے بلند مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت مستند، واضح، قوی اور عمدہ مواد پر مشتمل ہوتی ہے۔ وسیع مصادر و مراجع کی روشنی میں اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ معلومات و مواد کی بہترین ترتیب و تنظیم اور تجزیہ و تحلیل پر بھی اس میں خاص زور دیا جاتا ہے۔ نتائج فکر کا تذکرہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ مقالہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اب مقالہ نگار کو مستقبل میں تحقیقی آزادی حاصل ہے، اور اب وہ کسی نگراں کے بغیر بھی تحقیقی کام فرائض انجام دے سکتا ہے۔ علمی تحقیق کا لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم۔ تحقیق کا مادہ قاف ہے، اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی ہے چھان بین کرنا، تفتیش و دریافت کرنا، ثابت کرنا، اور تحقیق علمی کے معنی ہیں علمی جانچ و تفتیش کرنا، اور تحقیق کا اصطلاحی معنی ہے اثبات المسئلۃ بدلیلھا، مسئلے کو دلیل کی روشنی میں ثابت کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف ہے کسی خاص موضوع سے متعلق ان تمام دستیاب معلومات کو سلیقے سے جمع کرنا جو محقق کی دسترس میں ہوں، نیز انہیں ایسی جدید شکل میں ترتیب دینا جو سابقہ معلومات کی تائید کرے یا وضاحت اور خوبی میں ان سے بہتر ہو۔
عصری جامعات کے دور حاضر کی اصطلاح میں علمی تحقیق کا مقصد کسی موضوع میں تخصص ہے، لیکن مذکورہ بالا تعریفات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ تحقیق کا مقصد نامعلوم حقائق کی تلاش اور معلوم حقائق کی توسیع یا ان کی خامیوں کی تصحیح ہے۔ عصری جامعات میں سید اشرف جہانگیر سمنانی پر لکھے گئے مقالات۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی پر اردو اور انگلش میں جو تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جن کا موضوع کلی یعنی مکمل طور پر سید اشرف جہانگیر سمنانی سے متعلق ہے، اور دوسرے وہ کہ جن کا موضوع خاندان اشرفیہ کی کسی دوسری ذات گرامی سے منسلک ہے، لیکن موری سے اعلیٰ اور سلسلہ اشرفیہ اور خاندان اشرفیہ کے بانی کی حیثیت سے ضمناً اور جزوی طور پر آپ کا تذکرہ اس میں آ گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق غیر منقسم ہندوستان میں اب تک جو تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں ان کا ایک اجمالی خاکہ ہم بالترتیب آئندہ سطور میں تحریر کریں گے۔ اولاً ان مقالات کا سرسری جائزہ لیں گے کہ جو مکمل طور سے آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ ہیں، اور ثانیاً ان کا تذکرہ کریں گے جو ضمنی اور جزوی حیثیت سے آپ کی شخصیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مکمل مقالات۔ مقالہ نمبر 1، عصری جامعات میں سید اشرف جہانگیر سمنانی پر تحقیقی مقالہ لکھنے والوں میں ڈاکٹر سید وحید اشرف کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے مقالے کا موضوع تھا اے کریٹیکل ایڈیشن آف دا لطائف اشرفی فی بیان طوائف صوفی، لطائف اشرفی فی بیان طوائف صوفی، ایک اہم تنقیدی اشاعت۔ انہوں نے اپنا یہ مقالہ بزبان فارسی اور انگلش شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پروفیسر نذیر احمد کی نگرانی میں 1965 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ ڈاکٹر موصوف کا مکمل مقالہ 670 صفحات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس میں ابتدائی 96 صفحات انگلش میں تحریر کردہ ہیں اور باقی صفحات فارسی زبان میں ہیں۔ اپنے موضوع پر یہ کہ انتہائی تحقیقی اور تنقیدی مقالہ ہے، اس کے جملہ مضامین مافی کا کافی گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے، اور جہاں جہاں اصل عبارت میں گنجلک پن، تاریخی شکوک و شبہات، یہ تضاد محسوس ہوتا ہے، اس کی حتی الامکان بالدلیل توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ مقالہ نمبر 2، شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ہی سید اشرف جہانگیر سمنانی پر دوسرا تحقیقی مقالہ لکھنے والے مقالہ نگار محی الدین اظہر صاحب ہیں۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا اے کریٹیکل ایویلویشن آف لطائف اشرفی، لطائف اشرفی کا تنقیدی جائزہ۔ ڈاکٹر محی الدین اظہر کا یہ مقالہ اردو زبان میں 286 صفحات پر مشتمل ہے، جو ڈاکٹر سمیع الدین احمد کی نگرانی میں سن 1982 عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچا تھا، اور جس پر انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی گئی تھی۔ ڈاکٹر محی الدین اظہر کا یہ تجزیاتی مقالہ 4 ابواب میں منقسم ہے۔ مقالے کے مرکزی عنوان اور ذیلی عناوین سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف کا یہ مقالہ ڈاکٹر وحید اشرف کے مقالے کا چربہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ موضوع اور مضامین کے لحاظ سے دونوں مقالوں میں اگرچہ قدر مماثلت ہے، لیکن تحقیقی مواد اور اسلوب کے لحاظ سے کافی مغایرت ہے۔ بہرحال سید اشرف جہانگیر سمنانی کے حیات و خدمات کے تعلق سے یہ کہ انتہائی وقیع اور معلومات افزا مقالہ ہے، جو اشرفیات کے باب میں گراں قدر اضافے کے مترادف ہے۔ مقالہ نمبر 3، سید اشرف جہانگیر سمنانی سے متعلق لکھے گئے جملہ تحقیقی مقالات میں سید محمد اشرف جیلانی کا مقالہ اس معنی کر انفرادی اور امتیازی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں آپ کی حیات و خدمات اور تعلیمات سے متعلق کافی شرح و بسط کے ساتھ تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کے مقالے کا موضوع ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی علمی، دینی اور روحانی خدمات کا تحقیقی جائزہ۔ جیلانی صاحب کا یہ مقالہ اردو زبان میں ہے اور 393 صفحات پر مشتمل ہے، جو کراچی یونیورسٹی کے کلیہ معارف اسلامیہ سے ڈاکٹر جلال الدین نوری صاحب کی نگرانی میں مکمل کیا گیا تھا، اور اسی مقالے کی بنیاد پر سن 2003 عیسوی میں ان کو ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کی ڈگری سے نوازا گیا تھا۔ سید محمد اشرف جیلانی نے مکمل مقالہ 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک باب میں 2 فصلوں کا تعین کیا ہے، جن کے تحت بہت سے ذیلی عناوین داخل ہیں، میں سب بیان کیے تفصیل سے۔ مقالہ نمبر 4، پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد کے سفر نامے کے مطابق سید اشرف جہانگیر سمنانی کا آبائی قدیم شہر سمنان ایک قصبے کی صورت میں حدود ملک ایران میں آج بھی موجود ہے، جہاں ماضی کے اس عظیم الشان دارالخلافہ کے محلات کے کھنڈرات کے نشانات نظر آتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی شہر اصفہان سے 200 میل اور کاشان سے 150 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اسی ملک ایران کی باشندہ اور شہر سمنان سے بخوبی واقف اور آگاہ ڈاکٹر نیرہ ابیات کا نام بھی سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مقالہ نگاروں میں بطور خاص لائق ذکر ہے، جنہوں نے ہندوستان میں ایرانی تصوف کے حوالے سے تحقیقی مقالہ تحریر فرما کر ایک قابل تحسین کارنامہ انجام دیا ہے۔ نیرہ ابیات کے مقالے کا عنوان ہے ایرانین تصوف ان انڈیا، اے اسٹڈی آف دا تھاٹ اینڈ کلٹ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ ایرانی تصوف ہندوستان میں میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مسلک اور فکر کا مطالعہ۔
نیر آبیات نے اپنا یہ تحقیقی مقالہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ہمدرد یونیورسٹی نئی دلی سے 2008 عیسوی میں پروفیسر بصیر احمد خان اور پروفیسر ظہیر حسین جعفری کی نگرانی میں بزبان انگریزی مکمل کیا ہے، جو A4 کے 212 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مقالے میں 4 باب ہیں، 4 چیپٹر ہیں، امید ہے کہ لائبریری کے اندر بھی موجود ہے۔ مقالہ نمبر 5، سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ہمہ جہت شخصیت پر زیادہ تر تحقیقی مقالات PhD کے لیے قلم بند کیے گئے ہیں، اور ایک مقالے کے علاوہ باقی سبھی مقالات ہندوستانی جامعات اور یونیورسٹیز میں تحقیقی مراحل سے گزرے ہیں۔ اس فہرست میں بنگلہ دیش کا نام بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہماری ناقص معلومات کے مطابق بنگلہ دیش کی کسی یونیورسٹی میں سید اشرف جہانگیر سمنانی سے متعلق PhD کا کوئی مقالہ مارز وجود میں نہیں آیا، لیکن M.Phil ماسٹر آف فلاسفی کا ایک تحقیقی مقالہ سرزمین بنگلہ دیش میں بھی محمد مقصود الرحمان کے توسط سے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ موصوف نے اپنا یہ مقالہ بزبان انگلش پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کی نگرانی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر چٹاگونگ یونیورسٹی سے مکمل کیا ہے، جو تقریباً 270 صفحات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کے مقالے کا مرکزی موضوع ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اینڈ ہز اولڈ انکاؤنٹرز ان سلطنت بنگلہ، مرزا خیل دربار شریف آ کیس اسٹڈی۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطنت بنگلہ میں ان کے متفرق تعلقات، بالخصوص مرزا خیل دربار شریف ایک معاملے کا مطالعہ۔ مقصود الرحمان صاحب کا یہ مقالہ 3 ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی پر اب تک جو بھی مقالات تحریر کیے گئے ہیں، ان کے اکثر و بیشتر مواد میں کافی مماثلت و مشابہت نظر آتی ہے، لیکن مقصود الرحمان صاحب کا مقالہ اس معنی کر امتیازی نوعیت کا حامل ہے کہ انہوں نے جس موضوع و جن ذیلی عناوین کو اپنے مقالے کی زینت بنایا ہے، ان میں اکثر ایسے مضامین ہیں کہ ان پر کسی نے خامہ فرسائی کرنے کی جسارت نہیں کی ہے۔ جزوی یا ضمنی مقالات، جہاں تک جزوی یا ضمنی طور پر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے متعلق ریسرچ و تحقیق کا تعلق ہے، تو ایسے مقالہ نگار حضرات کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے سلسلہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ اور سلسلہ چشتیہ کے اکابرین و مشائخین پر مختلف موضوعات کے تحت M.Phil یا PhD کا مقالہ تحریر کیا ہے، تو ضمناً یا جزوی طور پر کہیں نہ کہیں آپ کی ہمہ جہت، شدت و صفات اور عبقری شخصیت کا بھی بحسن و خوبی ذکر جمیل کیا ہے۔ مقالے کی طوالت کے خوف کے پیش نظر سر دست ہم صرف 2 جزوی و ضمنی مقالات کا مختصر تعارفی خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ مقالہ نمبر 1، ضمنی یا جزوی مقالات کے سلسلے کی اہم کڑی ڈاکٹر محمد فرت علی صدیقی ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر سید حمید الدین قادری کی نگرانی میں فیکلٹی آف اورینٹل لینگویج عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے حضرت سید محمد اشرفی کی اردو شعری خدمات کے موضوع پر اردو میں اپنا مقالہ تحریر کیا ہے، جو 333 صفحات پر محیط ہے۔ سن 2011 عیسوی میں جس پر موصوف کو ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری تفویض کی گئی ہے، ان کا یہ مقالہ 7 ابواب پر مشتمل ہے، جس کے باب سوم میں سید اشرف جہانگیر سمنانی کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فرت علی صدیقی نے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی حیات طیبہ کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ راقم السطور کو جدہ و حرمین شریفین میں تقریباً 1 دہے کے قیام کے دوران بعض ایسے قبیلوں سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا کہ جن کے آباء و اجداد ایران، آذربائیجان اور مختلف مقامات سے نقل مکانی کر کے کئی دہوں سے جزیرۃ العرب کے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں۔ ان باشندوں نے بتایا کہ سمنان آج جغرافیائی اعتبار سے آذربائیجان کی حدود میں شامل ہے۔ مذکورہ قبیلے آج بھی اپنے ناموں کے ساتھ سمنانی ضرور لکھتے ہیں اور اپنی دکانوں، فیکٹریوں اور کمپنیوں کا نام بھی سمنان رکھتے ہیں۔ مقالہ نمبر 2، اسی میدان کے دوسرے شہسوار اور اہم مقالہ نگار ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی ہیں، جنہوں نے اشرف العلماء سید حامد اشرف تعلیمی و سماجی خدمات کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ برائے PhD ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ہمدرد نئی دہلی سے پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب کی نگرانی میں مکمل کیا، جس پر 2015 عیسوی میں ان کو ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کی ڈگری سے سرفراز کیا گیا۔ موصوف کا یہ مقالہ سن 2017 عیسوی میں اشرف العلماء مشن زکریہ مسجد ممبئی کے ذریعے زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔ مقالہ طویل ہے، انشاءاللہ جب شائع ہوگا تو اس کو آپ مطالعہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔